بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، جن پر غسل فرض ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، جن پر غسل فرض ہو ان کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 2، تیمم کے کتنے اور کون سے فرائض ہیں؟ تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ پہلی، نیت کرنا، دوسری، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، تیسری، دونوں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ سوال نمبر 3، کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ جی نہیں، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب پاک نہیں ہے، جس طرح عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ سوال نمبر 4، انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، اگر ہاتھ میں سیاہی کی تہ لگی رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ روٹی پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن میں سیاہی کا جسم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی اور توجہ نہ رہی تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 6، بہتے پانی میں غسل کا کیا طریقہ ہے؟ بہتے پانی میں غسل کا طریقہ یہ ہے، اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں غسل کیا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتے ادا ہو گئیں۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا۔ سوال نمبر 7، وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔